عقائد کی تعلیم، ایمانیات کا مذاکرہ، اللہ کے معرفت، نبی کی عظمت اور ان کے حقوق کا تذکرہ کہ نبی کے ہم پہ کیا کیا حقوق ہیں، یہ گھر میں کرو اور اس کے لیے مکاتب بھی قائم کرو تاکہ علماء حفاظ مکاتب قائم کریں، تاکہ گھر والے نہیں کر رہے ہوں تو کم سے کم ہم نائب نبی ہونے کی حیثیت سے اس کا کچھ حصہ تو ادا کر دیں، اپنا حق تو ادا کر دیں۔ ہماری ذمہ داری تو ہے۔ گھر والے بچوں کو ملحد بنا رہے ہیں، زندیق بنا رہے ہیں، تو خیر گھر والے تو جواب دیں گے ہی، محلے کے پیش امام صاحب بھی تو جواب دیں گے۔ تو اس لیے مکاتب کا قیام کیجیے، منظم مکاتب۔ ہمارے 2000 کے واسطے نہیں، ملے نہ ملے، لیکن میرے ذریعے سے محلے کے 10 20 25 50 بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل میں اپنے خاندان والے داخل ہیں، اپنے اہل میں اپنے تحت کام کرنے والے داخل ہیں، اپنے اہل میں اپنے اڑوس پڑوس جن سے ہمارے ساجھے ہیں، محبت ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ سب داخل ہیں۔ آپ ان کی فکر کیجیے۔ اس لیے یہ بات کی بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، بالخصوص آنے والے دنوں کے لیے ابھی سے مسلمانوں کو بہت سخت تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک نیا نظام تعلیم آ رہا ہے، پورے ہندوستان میں آ رہا ہے۔ آنے کی پوری تیاریاں ہیں، ہو چکی ہیں، اور وہ سب کچھ پاس ہے، منظور ہے، قانون بن چکا ہے، نفاذ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سلیبس پرنٹ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ اسے ہو سکتا ہے کہ اس سال کو تو ایسے ہی ضائع کر دیا ہے، اور وہ چاہ بھی یہی رہے ہوں گے کہ یہ سال اسی طریقے سے نکل جائے، اور نیا تعلیمی سال نئے انتظامات کے ساتھ اور نئے نصاب کے ساتھ اور نئے نظام، مجوزہ نظام کے ساتھ وہ شروع کیا جا سکے۔ تو اس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ اس آنے والے تعلیمی سال سے اس نظام کو نافذ کر دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے تو 1 سال اور لگے گا، بس اس کے بعد وہ نظام نافذ ہو جائے گا۔ اس نظام میں کوئی، کہتے ہیں ماہرین کہ تعلیمی خرابی نہیں ہے، نصاب اچھا ہے، نظام اچھا ہے، ترتیب اچھی ہے، اور بچوں کے پڑھنے میں جو سہولتیں دی گئی ہیں وہ سہولتیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ بنانے میں مددگار ہے، معاون ہیں۔ بہت خوبیاں لوگوں نے اس میں دیکھی ہیں، اور بہت خوبیوں کا لوگ ذکر کرتے ہیں، جو ماہرین ہیں، دنیا بھر کے نظاموں کے ماہرین ہیں، وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی گیا گزرا نہیں ہے، اس نصاب سے وہ خطرہ نہیں ہے۔ اس نصاب میں جو روح شامل کی گئی ہے وہ روح توحید کے خلاف ہے، اور کسی مذہب والے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سب کے لیے وہ بہترین اچھی چیز آ رہی ہے۔ صرف مسلمان کے لیے یہ خطرہ ہے کہ ان کے بچوں کے اندر سے توحید کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی۔ اس کا خطرہ صرف مسلمان کو ہے، اور کسی کو نہیں۔ توحید، اس لیے کہ پورا کا پورا نظام وہ بنایا گیا ہے شرک کی بنیادوں پر، اور اس کا نام ہندوازم یا ہندو کلچر نہیں رکھا گیا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس سے کوئی قبول نہیں کرے گا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے بھارتیہ کلچر۔ یہ بھارت کا کلچر ہے، آپ بھارتی اپنے کو کہتے ہو تو ماننا پڑے گا، آپ کو اس ملک کے کلچر میں ڈھلنا پڑے گا، آپ کے بچوں کو ڈھلانا پڑے گا اس میں۔ یہ چیز انہوں نے لائی، اور اسی وجہ سے کوئی قوم متفکر نہیں ہے سوائے مسلمانوں، اور مسلمانوں کا بھی جدید تعلیم یافتہ طبقہ متفکر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس پالیسی کا جائزہ لیا ہے تعلیم کے معیار کی حیثیت سے، تو ان کو خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دی، اس لیے وہ بھی مخالف نہیں، وہ مسلمان بھی مخالف نہیں۔ اب صرف وہی مخالف ہیں جن تعلیم یافتہ لوگوں کو مذہب کی بھی اہمیت کا پتہ ہے، عقیدے کی اہمیت کا پتہ ہے۔ ہمارے ایسے اسکالرز اور جدید تعلیم یافتہ لوگ، ان لوگوں کو فکر ہو گئی ہے، اور انہی کے سمجھانے سے ہم علماء نے سمجھا ہے
کہ اس میں یہ خطرہ ہے، اور یہ خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے، معمولی خطرہ نہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت جو بل پاس کرتی ہے قدم پیچھے اب تک تو نہیں ہٹائی ہے۔ یہ ایجوکیشن پالیسی میں بھی وہ نہیں ہٹائے گی، یہ بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بند طریقے پر وہ آئے ہیں سامنے، یہ قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ گھٹنے ٹکوا رہے ہیں کسانوں کے، اور اب ان میں پھوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ حکومت کی طرف ہونا شروع ہو چکے ہیں، وہ خود ہی ٹوٹ جائے گی تحریک، وہ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ جس قوت سے وہ اٹھے تھے، طوفان بن کے اٹھے تھے، آندھی بن کے اٹھے تھے، اس طوفان آندھی کو وہیں ختم کرنے کا سامان انہوں نے کر لیا ہے۔ وہ پہلے سے ریڈی ہیں ہر چیز کے واسطے، وہ ہماری طرح غافل نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب ہمارا یہ کہنا کہ ہم مسلمان نہیں مانیں گے، ہم مسلمان یہ تعلیمی پالیسی نہیں قبول کریں گے، تو وہ بولیں گے کہ دوسرے معنوں میں تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم بھارتی نہیں، ہم پاکستانی ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہو۔ تو یہ تہمت ہم پر لگا دی جائے گی اور ہمارے لیے راستہ اور مشکل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اب مسلم بچے وہی پڑھیں گے، اور وہی پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا ہوگا اور وہی سرکاری اسکولوں میں پڑھانا ہوگا۔ آپ کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ کیا کیا جائے؟ کیا ایمان کا سودا کر لیں گے؟ کیا توحید سے ہاتھ دھو لیں گے؟ کیا 25 کروڑ مسلمانوں کی کم از کم 15 کروڑ بچوں کو جہنم کی طرف جانے کے لیے دے دیں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں مانیں گے، ممکن نہیں ہے۔ تبدیلی چاہیں گے، ممکن نہیں ہے۔ تو ہوگا کیا؟ اس کے لیے واحد راستہ اگر اب باقی رہ گیا ہے توحید، رسالت، عقیدہ، ایمان کی سلامتی کا، تو صرف ایک ہے اور وہ ہے مکاتب کا سسٹم، اور کوئی راستہ نہیں۔ مکتب مضبوط کیجئے، مکتب چل۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مدرسہ کھولنا ضروری نہیں ہے، مکتب کھولنا ضروری ہے۔ مدرسے کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ فرض عین کی طرف توجہ دیجیے۔ ہنگامی اوقات میں سب کو بسا اوقات اپنا کام چھوڑ کے بھی دوسرا کام کرنا پڑتا ہے۔ کتنے ناظم خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں مکاتب قائم ہوتے؟ اور کتنے لوگ علماء بیکار ہیں، کیوں نہیں مکتب قائم ہوتے؟ 8 مہینے ہم کو ملے، 8 مہینوں میں ہم قوم کے بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دے سکتے تھے اگر ہم مکتب کی محنت کر لیے ہوتے اس کے اوپر۔ تو نہیں، ہم نے نہیں کیا۔ یاد رکھیے میرے دوستو، آپ سے اور آپ کے حوالے سے آپ کے علاقے کے تمام علماء سے، حفاظ سے، مؤذنین سے، ائمہ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ یہ بات ہر ایک تک پہنچا دیجئے کہ اگر یہ مکتب کا سلسلہ بہتر، منظم، مخلصانہ اور نبی کی محبت کو اپنے دل میں لے کر نبی کی امت کی محبت کو بچانے کے لیے آپ نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے قیامت میں۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب دوسرے کام کم کیے جا سکتے ہیں، دوسرے کاموں کی زیادہ فکر اب نہ کریں تو چلے گا۔ اب اس کی فکر ہو کہ ملت کی نئی نسل کا ایمان ہم مکتب سے بچا کر اسکول بھیجیں۔ اگر یہ مومن بن کر نہیں جائیں گے تو مشرک بن کے واپس آئیں گے۔ یہ صورتحال وہاں پر ہو چکی ہے، اس کا انتظار ہے۔ اب اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ کر بھی نہیں سکتے، مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کا۔ اس لیے جو اپنے ہاتھ میں ہے کرنے کا ارادہ کر لیجئے، چاہے وہ عالم بھی نہ ہو، چاہے وہ حافظ بھی نہ ہو، مگر آپ کی گلی میں مکتب چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ آپ کی گلی کے کل بچے مکتب کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ آپ چاہے حافظ نہ ہو، عالم نہ ہو، لیکن اپنی گلی کی فکر کیجیے، اپنی گلی کے حد تک فکر کر لیجیے۔ میری گلی کے بچے مکتب جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، اس کی فکر کیجیے، ورنہ یہ طوفان ہے، طوفان ہے، اور بہت بہت خطرناک طوفان ہے۔ اور وہ سونامی آئی تھی ہوگی تو آ کر کے کچھ لوگوں کو ہلاک کر کے گئی ہوگی، جو ایمان پہ مرے جنت میں گئے، اور جو بے ایمان میں گئے اپنے انجام کو گئے۔ اتنا ہی تو ہوا۔ یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ موجیں ہماری زندگی لے سکتی ہیں، ہماری جان لے سکتی ہیں، لیکن یہ جو طوفان، جو سیلاب آ رہا ہے اور مضبوط موج
خطرناک موج کی شکل میں آ رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کا ایمان لینے والا ہے، اس سے کم کے لیے راضی نہیں ہے ایمان لینے